السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا موقع آتا ہے تو یہ بات بہت زیادہ سننے میں آتی ہے کہ اگر کوئی امیر آدمی یعنی صاحب نصاب آدمی جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ کوئی جانور خرید لیتا ہے اور کسی وجہ سے اس کا جانور گم ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا جانور مر جاتا ہے، تو اب کیا مسئلہ ہوگا؟ اگر کوئی آدمی غریب ہے یعنی اس پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی اس نے کوشش کی جانور خریدنے کی اور جانور خرید لیا اور اس کے بعد اس کا جانور گم ہو گیا یا مر گیا یا اسی طریقے سے چوری ہو گیا، تو اب ان دونوں صورتوں میں ان دونوں آدمی کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر امیر شخص ہے، امیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس نے کوئی جانور خریدا، جانور خریدنے کے بعد وہ جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا جانور مر گیا، تو چونکہ یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جانور خریدے، دوسرا جانور خریدنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے یعنی اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اب اس نے کوئی جانور خریدا، جانور خریدنے کے بعد وہ جانور مر گیا یا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، تو اب اس شخص کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانور ہی اس کی قربانی کے لیے متعین ہو چکا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات اور یہ آتی ہے کہ مثال کے طور پر امیر آدمی ہے، اس کا جانور گم ہو گیا، گم ہونے کے بعد اس نے دوسرا جانور خرید لیا، دوسرا جانور خریدنے کے بعد پہلا جانور بھی مل گیا، تو کیا اب اس کے لیے دونوں جانوروں کی قربانی کرنا ضروری ہے؟ تو امیر شخص کے لیے دونوں جانوروں کی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک جانور کی قربانی کرنا بھی کافی ہوگا۔ لیکن غریب شخص ہے، غریب کا مطلب غیر صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کا جانور گم ہو گیا، اب اس نے سوچا کہ مجھے قربانی کرنی ہے، اس لیے ایک جانور اور خرید لیا، اب ایک جانور اور خریدا، پہلا والا جانور بھی مل گیا، تو اس غریب شخص کے لیے دونوں جانوروں کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔